السلام علیکم دوستوں، اسلامی تاریخ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کوفہ میں ایک عبادت گزار، خوبصورت، نیک سیرت نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ عبادت گزار نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف لپکی اور کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم عورت کی آواز سنی تو اس طرف بلکہ متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ جب مسجد سے گھر آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگانے میں مبتلا ہوں۔ عورت نے کہا، واللہ میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تجھ جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی مثل ہوتے ہیں اور ادنا سی غلطی بھی ان کو عیب دار بنا دیتی ہے، لیکن کیا کروں، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر لمحہ تیری یاد میں تڑپتا ہے۔ نوجوان اس کی یہ گفتگو سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اس سے خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ پر کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بے تاب ہو کر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسے درگزر فرماتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، جانور، شجر و حجر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ جبار و قہار کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر تو اپنی بات میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں، اور ان زخموں کا علاج کرنا بھی خوب جانتا ہے، جو رنج و الم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ عز و جل ہے۔ تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، بے شک میں اللہ عز و جل کے اس فرمانے عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ ترجمہ، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہنا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینے میں چھپا ہے۔ اے عورت،
جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ کے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار کیوں کر ممکن ہے۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اس راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے دستے قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کرو اور مجھے ایسی نصیحت کر جس پر عمل کر سکوں۔ باحیا نوجوان نے سر جھکائے نکائے نیچے کیے، جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہش سے بچ، میں تجھے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو دیکھا نوجوان جا چکا تھا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی نوجوان کی یاد آتی اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کہنے لگی، کیا کروں؟ کیا میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی۔ جب رات ہو جاتی تو نفل میں مشغول ہو جاتی اور بالآخر اس طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس دارائے فانی سے رخصت ہو گئی۔ دیکھا آپ نے کہ خوف خدا رکھنے والے لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں۔ میری آج کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اللہ عز و جل کی یاد میں مشغول رہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جانے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیں اور ساتھ ہی دیے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ایسی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔